کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ اللہ کے پیارے رسول، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، آمینہ کے لال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے، اور جو دل محبت رسول سے خالی ہے سمجھو وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، اس دل کے اندر کوئی ایمان نہیں۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر پیارے آقا کی سیرت کو اپنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ آمینہ کے لال کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کی ذات کو تسلیم نہ کیا جائے، مانا نہ جائے۔ رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ سارے بزرگ، ساری ہستیاں قابل احترام ہیں، مگر یاد رکھو قابل تکلیف اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ہر انسان کے لیے رہنمائی فرمائی، ہر مکتبہ فکر کے لیے رہنمائی فرمائی۔ آپ نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ایک باپ بن کر آئے، ایک شوہر بن کر آئے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات والوں کے لیے ایک مبلغ بن کر بھی تشریف لائے۔ اور آپ کا مبلغ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہر نبی مبلغ ہوتا ہے، لیکن ہر مبلغ نبی نہیں ہوتا۔ اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں سونپا گیا۔ جب اعلان نبوت ہوا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا، تو اس کے بعد پھر آپ کو تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا، مبلغ کا کردار ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نبی ہونے کی حیثیت میں، رسول ہونے کی حیثیت میں
تمام انبیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ، تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے سردار. اسی طرح آپ مبلغ ہونے کی حیثیت میں بھی ساری دنیا کے مبلغوں سے اعلیٰ، ساری دنیا کے مبلغوں سے افضل، ساری دنیا کے مبلغوں کے سردار، مبلغ اعظم بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور آپ کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب تبلیغ کرو، واز کرو، آگے پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے عرش والے رب نے تم پر نازل کیا ہے. اور پھر آپ کو حکم ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو، اہل خانوں کو تبلیغ کیجیے، اللہ کا حکم سنائیے، اللہ کا پیغام سنائیے. وہی کے بعد جب آپ کے جسم پہ کب کبھی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا، تو اللہ کی طرف سے یہی حکم آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائیے، اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. اور پھر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مبلغ ہونے کا حق ادا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کی، اللہ کے حکم کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دیا. بے شک آپ ایک خاوند بھی تھے، بے شک آپ ایک باپ بھی تھے، بے شک آپ ایک تاجر بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، ایک جرنیل بھی تھے، ایک فاتح بھی تھے، ایک حکمران بھی تھے، لیکن یہ ساری کی ساری حیثیتیں آپ کے مبلغ ہونے کے تابع تھے. اس لیے کہ آپ شوہر تھے تو صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ایک بہترین شوہر کا کردار رکھے. آپ باپ تھے تو اس لیے کہ ایک بہترین باپ کا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں. آپ تاجر تھے تو اس لیے کہ آپ کی تجارت سے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں. آپ حکمران تھے، آپ کی گداگری، آپ کی کشور کشائی صرف اس لیے تھی کہ لوگوں کو اللہ کا دین بتا سکے، اللہ کے احکامات سکھا سکے. آپ نے بحثیت باپ اللہ کا دین سکھایا، بحثیت شوہر اللہ کا دین سکھایا، بحثیت تاجر اللہ کا دین سکھایا، بحثیت فاتح اللہ کا دین سکھایا، بحثیت حکمران اللہ کا دین سکھایا. اور یہی وجہ ہے کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی آپ کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی آپ کی حکمرانی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی آپ کی فتح کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو کلمہ پڑھانا تھا، آپ کی زندگی کا مطمع نظر لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے راستے پہ چلانا تھا. آپ کی حکمرانی بھی اسی لیے، آپ کی کشور کشائی بھی اسی لیے، آپ کی صلح بھی اسی لیے، آپ کی جنگ بھی اسی لیے، آپ کا امن بھی اسی لیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے آپ کو مبلغ اعظم بنا دیا. اس لیے کہ آپ کے ہر عمل سے تبلیغ جھلکتی تھی، آپ کے ہر کردار سے تبلیغ ہوتی تھی، آپ کا ہر عمل، ہر کردار خاموش تبلیغ پیش کرتا تھا. اور یہی وہ خاموش تبلیغ ہے کہ جس کو دیکھ کر بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انسان مسلمان ہوئے.
اس خاموش تبلیغ کی وجہ سے۔ آپ پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ اٹھتے بیٹھتے مبلغ تھے، چلتے پھرتے مبلغ تھے۔ آپ کا سونا بھی تبلیغ تھا، آپ کا جاگنا بھی تبلیغ تھا، آپ کی بات بھی تبلیغ تھی، آپ کی نصیحت بھی تبلیغ تھی، آپ کی صلح بھی تبلیغ تھی، آپ کی جنگ بھی تبلیغ تھی، آپ کا امن بھی تبلیغ تھا، آپ کا سفر بھی تبلیغ تھا، آپ کا حضر بھی تبلیغ تھا، آپ کی تنہائی بھی تبلیغ تھی، آپ کی خلوت بھی تبلیغ تھی، آپ کی جلوت بھی تبلیغ تھی۔ ہر عمل کے اندر تبلیغ، ہر فعل کے اندر تبلیغ، اٹھتے بیٹھتے تبلیغ، چلتے پھرتے تبلیغ، ہر عمل کے اندر تبلیغ۔ آپ کا ذکر و فکر تبلیغ، آپ کی عبادت و ریاضت تبلیغ، آپ کی صفت گری تبلیغ، آپ کی کشور کشائی تبلیغ، اس لیے کہ آپ سراپائے تبلیغ تھے، آپ تبلیغ کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ پیدا ہوئے، مبلغ بن کر جیے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ مبلغ ہی تھے۔ آخری وقت بھی تبلیغ، بیماری کی حالت میں بھی تبلیغ، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اس حالت میں بھی تبلیغ، اس حالت میں بھی ایک ہی مشن جاری رہا جو پیدائش کا مشن تھا، جو آپ کی نبوت کا مشن تھا، جو آپ کے منصب کا مشن تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تبلیغ صرف تقریر و تحریر سے نہیں ہوتی، بلکہ تبلیغ عمل سے بھی ہوتی ہے، تبلیغ کردار سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تبلیغ فرمائی، مگر عمل سے اس سے زیادہ تبلیغ فرمائی، عمل سے تبلیغ زیادہ۔ ایک شخص آیا، بڑا ادیب تھا، بڑا پڑھا لکھا، اپنے آپ کو سمجھتا، آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگ گیا، بڑی مکفہ مسجع گفتگو، ادب کی زبان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ اتنی مشکل لینگویج کو پسند نہیں کرتے۔ ایک اور شخص آیا، آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، گستاخی اور توہین کرنے لگا، بد زبانی کرنے لگا۔ صحابہ کے تیور بدل گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سچے محبان مصطفیٰ تھے، آگے بڑھے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آگے بڑھنے سے صحابہ کرام کو وہ شخص بولتا رہا، چلاتا رہا، زبان چلاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا، خود ہی بول بول کے جب تھک گیا، بڑا شرمندہ ہوا، بڑا نازل ہوا کہ میں اتنا بولتا جا رہا ہوں، اتنی بد زبانی، بد کلامی، نازیبا کلمات کہہ رہا ہوں، اور آگے سے جواب ہی کوئی نہیں مل رہا۔ ندامت کے آنسو لے کر اٹھ کے چلا گیا، شرمندگی کے سوا اس کو کوئی نہیں ملا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل خاموش تبلیغ تھا، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز تھوڑا کرتے، عمل زیادہ کرتے، واز تھوڑا، عمل زیادہ۔ آج ہمارے ہاں واز بہت زیادہ لیکن عمل کی کمی، اور اگر کسی شخص سے غلطی ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن حد تک اس کی غلطی کا نوٹس نہ لیتے، اور اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی خاموشی اختیار کرتے، اگر کسی کو سمجھانا ہوتا تو تنہائی میں لے جا کر سمجھاتے، اگر کوئی اجتماعی طور پر سمجھانا بات مقصود ہوتی تو کسی شخص کا نام نہ لیتے، کسی کو مخاطب نہ کرتے، بلکہ سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے ایک عام
اجتماعی بات کرتے، ایک جنرل بات کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا ایک پیارا طریقہ تھا، پیارا عمل تھا، پیارا کردار تھا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عملی زندگی تھی۔ اگر آپ نے سچ بولنے کا حکم دیا تو خود بھی سچ بولتے تھے، اگر امانت کا حکم دیا خود بھی امانت دار تھے، اگر دیانت کا حکم دیا خود بھی دیانت دار تھے، اگر شرم و حیا کا حکم دیا تو خود بھی مجسمہ شرم و حیا تھا۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو آپ کا قول تھا وہی آپ کا فعل تھا، جو آپ کا فعل ہوتا وہ آپ کا قول ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کوئی الفاظ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوں اور آپ کا عمل اس کے مخالف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے تبلیغ کی لوگوں کو، اپنے عمل سے تبلیغ کی لوگوں کو۔ اسی لیے جس طرح میں نے پہلے کہا، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ صرف آپ کی سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، آپ کی تبلیغ کے اندر خیر خواہی، اتنی خیر خواہی فرمایا اگر 1000 انسان قتل ہو جائے مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ 1000 انسانوں کے قتل سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ یہ آپ کی خیر خواہی اور امت کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہ آپ ہر وقت لوگوں کے بارے میں غمگین، لوگوں کے بارے میں فکر مند۔ آپ کی کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی، آپ کی جد و جہد یہ تھی کہ کوئی شخص کلمہ پڑھے بغیر نہ مرے، کوئی شخص اللہ کی توحید کو قبول کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ اور آپ کے دل کے اندر اتنی تڑپ تھی، اتنا اضطراب تھا اس بات کا کہ رب ذوالجلال کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ آپ لوگوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اتنے مضطرب ہیں، اتنے بے چین ہیں کہ آپ کی یہ بے چینی، آپ کا یہ اضطراب کہیں آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ لوگوں کے دین میں آنے کے لیے، لوگوں کے کلمہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے فکر مند ہوتے کہ رب کو کہنا پڑا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ آپ تبلیغ کرتے جائیے، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ ان کے دروگا نہیں۔ ایمان اس کو ملے گا، اسلام اس کو ملے گا، کلمے کی دولت اس کو نصیب ہوگی جس کو عرش والا رب چاہے گا۔ لیکن آپ کی طرف، آپ کی بے چینی، آپ کا حرص لوگوں کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، حریص علیکم قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ بڑے ہی حریص تھے۔ آپ کا یہ طمع تھا کہ ہر انسان کلمہ پڑھے، ہر انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بن جائے، کوئی شخص جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے انسان جنت میں داخل ہو۔ حریص علیکم۔ اور پھر اسی لیے آپ اتنے حریص تھے لوگوں کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، بات کو آگے پہنچانے کے بارے میں کہ مکہ کے قریش، مکہ کے چودھری، مکہ کے وڈیرے اور سردار آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی بات بھی سنیں گے، آپ کی دعوت بھی سنیں گے، لیکن ذرا پروٹوکول کے ساتھ۔ پروٹوکول، ہمارے یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان کو پروٹوکول کا بڑا خیال ہوتا ہے، ہمارا پروٹوکول نہ جائے، پروٹوکول میں ہمیں تبلیغ کرو، پروٹوکول میں نماز، پروٹوکول میں جناب عید، پروٹوکول میں غریبوں کے پاس۔ انہوں نے کہا ہمیں
آپ نے ہونا کیا پروٹوکول چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جب ہم آپ کی بات سنیں، آپ کی تبلیغ سنیں، آپ کی دعوت سنیں، کوئی غریب اور مسکین پاس نہیں ہونا چاہیے۔ غریبوں میں بیٹھ کر، مسکینوں میں بیٹھ کر ہم بات نہیں سنیں گے۔ ہمارا مرتبہ، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک سٹیٹس ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کے علمبردار بن کے آئے، انصاف کے علمبردار بن کے آئے، عدل کے علمبردار بن کے آئے، لیکن لوگوں کو تبلیغ کے لیے حریص اتنے ہیں، دعوت کے لیے حریص اتنے ہیں، کلمہ پہنچانے کے لیے حریص اتنے ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے حریص اتنے ہیں کہ کفار مکہ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اکیلے آئیں، آپ سے اکیلے میں بات ہوگی، آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ وہ مکہ کے سردار، وہ مکہ کے چودھری، مکہ کے وڈیرے بیٹھے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، کلمے کی دعوت، اللہ کا حکم ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک نبینہ صحابی، وہ بیچارہ دیکھتا نہیں، اس کو کیا پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیدھے چلتے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کو فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں اکیلے تبلیغ کروں گا، اکیلے میں اللہ کا پیغام سناؤں گا، اس وقت کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی دوسرا پاس نہیں ہوگا۔ یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس نبی کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پہ بل پڑے، آپ کے تیور بدلے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی وقت کہا ابا ثبت اللہ ان جاءہ الاعمی، میرے محبوب کیا ہو گیا؟ ایک نبینا صحابی، کلمے والا، ایمان والا، مسلمان، مومن، وہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پہ بل کیوں پڑ رہے ہیں؟ لیکن آپ حریص اتنے ہیں، کفار تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مضطرب اتنے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ اذیتوں کی، نہ تکلیفوں کی، نہ پریشانیوں کی، نہ مصیبتوں کی، نہ گرفتاریوں کی، نہ قید کی، نہ صعوبتوں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ہر حالت میں اللہ کا پیغام پہنچایا، ہر حالت میں اللہ کے کلمے کی دعوت آگے پہنچائی، ہر حالت میں توحید کے علم کو بلند کیا۔ مارے کھائی تب بھی توحید کا علم بلند کرتے رہے، تشدد برداشت کیا تب بھی توحید کا علم بلند کرتے رہے، کہیں آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، اس کے باوجود آپ کی تبلیغ جاری رہی۔ آپ سجدے کے اندر بیت اللہ میں سر رکھتے ہیں، کفار ہوجری اوپر پھینک دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کی تبلیغ جاری رہی، لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی تبلیغ جاری رہی، آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا لیکن تبلیغ جاری رہی، آپ کے صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی لیکن تبلیغ جاری رہی، آپ کے صحابہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا لیکن تبلیغ جاری رہی، کسی کو برہنہ کر کے تشدد کیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا، کسی کو تپتی ہوئی کوئلوں پہ لٹایا گیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی تبلیغ کا مشن نہیں رکا، آپ کی تبلیغ جاری رہی، آپ کا وعظ جاری رہا، آپ کی دعوت جاری رہی، یہاں تک کہ طائف کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو طائف کے چودھریوں نے، طائف کے سیاستدانوں نے، طائف کے حکمرانوں نے، طائف کے صدر نے، طائف کے وزیر اعظم نے، طائف کے وزیر اعلیٰ نے، طائف کے گورنر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سن کر اتنا مشتعل ہوا، آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے، بدماش لگا دیے، اوباش لگا دیے، آپ پر پتھروں کی بارش ہے، سر پہ پتھر، چہرے پہ پتھر، جسم پہ پتھر، بازوؤں پہ پتھر، کمر پہ پتھر، سینے پہ پتھر۔ میرے نبی کا وہ مقدس چہرہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا، میرے نبی کے وہ مقدس دانت جن کا ذکر قرآن کرتا ہے
وہ لہو لہان ہو گئے۔ میرے نبی کے وہ مقدس ہونٹ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ میرے نبی کے وہ پیشانی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گئی۔ میرے نبی کا وہ سر اقدس جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ میرے نبی کا وہ سینہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ میرے نبی کی وہ پشت مبارک جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گئی۔ میرے نبی کے وہ قدم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ میرے نبی کے وہ ہاتھ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا نبی لہو لہان ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک خون بہ رہا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک لہو جاری ہے۔ پیغمبر کا جوتا خون سے بھر گیا، لہو سے بھر گیا۔ جوتا کے سے پاؤں نکالنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول سر سے لے کر پاؤں تک خون کے اندر ڈوب گئے، لیکن اس کے باوجود آپ تبلیغ جاری رہی، تبلیغ نہیں رکی، تبلیغ نہیں رکی۔ فرشتے آئے، حکم دیجئے دو پہاڑوں کو ملا دے، یہ اس طرح پیس جائیں گے جس طرح چکی کے اندر آٹا پیس جاتا ہے۔ کہا چلے جاؤ، اپنے رب سے ایک ہی دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، میرے مرتبے کو نہیں جانتے، میری دعوت کو نہیں جانتے، اللہ یہ میری تبلیغ کو نہیں جانتے، اللہ یہ تیرے کلمے کو نہیں جانتے، تیری توحید کو نہیں جانتے۔ مارے کھائیں، لہو لہان جسم، خون سے بھرا ہوا جسم طاہر، لیکن اس کے باوجود بھی تبلیغ نہیں رکی، تبلیغ جاری رہی۔ اور تبلیغ کی اہمیت پہ غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آقا اس دنیا سے گئے 1,44,000 کے قریب صحابہ، لیکن مکہ کے اندر، مدینہ پاک کے اندر کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں، ہزاروں کے اندر۔ باقی صحابہ کدھر گئے؟ حالانکہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو 1000 نماز کا ثواب۔ صحابہ کرام اتنے بڑے ثواب کو، اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، عرب سے نکلے، سعودیہ سے نکلے، دوسرے شہروں سے نکلے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، سمندروں میں اترے، صحراؤں میں اترے، پہاڑوں میں اترے، جنگلوں میں اترے، بیابانوں میں اترے، شہروں میں اترے، بستیوں میں اترے، علاقوں کے علاقوں میں گئے، ملکوں سے ملکوں میں گئے، اللہ کے رسول کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا، آپ کے تبلیغ کے کام کو زندہ رکھا، آپ کے تبلیغ کے کام کو آگے پہنچاتے رہے۔ ہزاروں صحابہ مکہ اور مدینہ کے اندر دفن، لیکن لاکھوں صحابہ مکہ اور مدینہ کے باہر دفن ہے۔ انہوں نے حرم کی عبادت کو چھوڑا، تبلیغ کے لیے مسجد نبوی میں سجدوں کو چھوڑا، تبلیغ کے لیے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑا، تبلیغ کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اگر تبلیغ کا اجر، تبلیغ کا ثواب اس سے زیادہ نہ ہوتا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے صحابہ اس عمل کو چھوڑ کر کبھی مکہ اور مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کبھی مکہ اور مدینہ سے باہر نہ نکلے۔ مکہ اور مدینہ سے نکلے بڑے عمل کے لیے، بڑے اجر کے لیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کا مشن ہے، تبلیغ انبیاء کا مشن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کا مشن خاص کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ تبلیغ کے لیے وقف تھا۔ آپ کا ہر کردار تبلیغ ہے، آپ کا ہر فعل تبلیغ ہے، آپ کا ہر قول تبلیغ ہے، آپ کا سونا بھی تبلیغ، آپ کا جاگنا بھی تبلیغ، آپ کا بیٹھنا بھی تبلیغ، آپ کا صبر بھی تبلیغ، آپ کا حضر بھی تبلیغ، آپ کی خلوت بھی تبلیغ، آپ کی جلوت بھی تبلیغ۔ اور تبلیغ کس بات کی تھی؟ اپنی ذات کی تبلیغ کس بات کی تھی؟ اپنے بڑے کسی نبی کی تبلیغ کس بات کی تھی؟ دعوت کس کی طرف تھی؟ آدم علیہ السلام کی طرف دعوت کس کی طرف تھی؟ نوح علیہ السلام کی طرف دعوت کس کی طرف تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف
نہیں نہیں نہیں، اللہ آپ نے یہ جو مارے کھائی، یہ جو دعوت دی، یہ جو تبلیغ کی، اللہ کس کے لیے کی؟ رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ آپ اللہ کے حکم سے صرف اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ آپ کی دعوت اللہ کی طرف دعوت تھی، اللہ کی توحید کی طرف دعوت تھی، اللہ کے کلمے کی طرف دعوت تھی، علی کلمت اللہ کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، محمد الرسول اللہ کی دعوت تھی۔ آپ کی دعوت پیار کی دعوت تھی، آپ کی دعوت محبت کی دعوت تھی، آپ کی دعوت امن کی دعوت تھی، آپ کی دعوت سلامتی کی دعوت تھی، آپ کی دعوت اخوت کی دعوت تھی، آپ کی دعوت عدل کی دعوت تھی، آپ کی دعوت انصاف کی دعوت تھی، آپ کی تبلیغ مساوات کی تبلیغ تھی، آپ کی تبلیغ کامیابی کی تبلیغ تھی، فلاح کی تبلیغ تھی، آخرت کی تبلیغ تھی، جنت میں جانے کے لیے تبلیغ تھی، جہنم سے بچنے کے لیے تبلیغ تھی۔ آپ کی تبلیغ کس چیز کی تبلیغ تھی؟ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، ایک مبلغ کو دیکھو، یہ مبلغ اعظم ہے، یہ ساری کائنات کے سارے مبلغوں سے بڑے مبلغ، ساری کائنات کے نبیوں سے بڑے نبی، ساری کائنات کے رسولوں سے بڑھ کر رسول، ساری کائنات کے سرداروں سے بڑے سردار فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں۔ تبلیغ کا انداز دیکھ، واعظ کا انداز دیکھ، ایک مبلغ کا کردار دیکھو کہ مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور لوگوں، میں نے بچپن تمہارے میں گزارا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، میری زندگی کو تم نے دیکھا، 40 سال تم نے گزارے، بتاؤ میری 40 سال کی زندگی کیسی ہے؟ میری 40 سالہ زندگی کی راتوں کو جانتے ہو، میرے دنوں کو جانتے ہو، میری تجارت کو جانتے ہو، میری عبادت کو جانتے ہو، بتاؤ کہ میں کیسا ہوں؟ پہلے اپنی زندگی کا چیلنج کیا، اپنے کردار کا چیلنج کیا، اپنی سیرت کا چیلنج کیا۔ اٹھاؤ انگلی، اور قریشیوں، او ہاشمیوں، او امویوں، اٹھاؤ انگلی میری ذات پر، کسی لمحے پر، کسی دن پر، کسی گھڑی پر، کسی کردار پر، کسی فعل پر، کسی قول پر، کوئی مکہ کا رہنے والا، کوئی ایک شخص اٹھے، میری زندگی پہ انگلی اٹھائے۔ سارے مہر برابر ہیں، سارے خاموش ہیں، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، سارے ایک ہی زبان میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو جب بھی دیکھا سچا دیکھا، ہم نے تم کو جب بھی دیکھا امانت والا دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا صداقت والا دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا شرافت والا دیکھا، ہم نے دیکھا تمہارے اندر حق دیکھا، حق کے سوا کبھی تمہارے اندر کچھ نہیں دیکھا۔ ہے پاکستان کا وزیر اعظم یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پی ٹی وی پہ آ کے کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی تاجر، کوئی بیوروکریٹ ہے دنیا کے اندر آئے چیلنج کرے اپنی قوم کو؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخص کائنات کے اندر، ایک ہی شخص اس دنیا کے اندر آیا جس نے چیلنج کیا اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دشمنوں کو بھی چیلنج کیا۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، کسی ایک صفحے پر ایک نقطہ لگا کے دکھاؤ۔ کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور آج تک نہیں دے سکا، آج تک نہیں دے سکا۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مبلغ اعظم نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، ایک بات کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو، ایک لفظ کہہ دو، لا الہ الا اللہ تفلحوا
فلاح پا جاؤ گے، جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، اور کیا ملے گا؟ وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، عرب و عجم کی بادشاہ، عرب و عجم کی حکمرانی، عرب و عجم کی صداقتیں، عرب و عجم کی بداقتیں، عرب و عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا۔ ایک بات کہہ دو، صرف ایک بات، لا الہ الا اللہ، ایک اعلان کر دو لا الہ الا اللہ، ایک دعویٰ کر دو لا الہ الا اللہ، ایک بات کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا غوث کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا روزگار چلانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا تنگی سے نکالنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا آسانی کی طرف لانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات تم کہہ دو، دنیا کی تمام بادشاہتیں، حکمرانیاں اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا۔ یہ تبلیغ کا مرکزی نقطہ تھا، یہ آپ کی دعوت تھی، اور پھر آپ کی دعوت، آپ نے حکم فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، اپنی تبلیغ میں آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، اپنی تبلیغ کے اندر بشارتیں سنایا کرو، خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کیا کرو۔ اور آپ کی تبلیغ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے مطابق تھی، حکمت سے بھرپور آپ کی تبلیغ، دانائی سے بھری ہوئی آپ کی تبلیغ، اور آپ کی تبلیغ، آپ ایسے مبلغ تھے کہ اپنے مخاطب کے مزاج کو دیکھ کر تبلیغ فرماتے، اپنی تبلیغ کا انداز، اپنی تبلیغ کا رخ مخاطب کے مزاج کے مطابق کرتے۔ مسجد نبوی کے اندر، مدینہ پاک میں ایک بدو آیا، مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں اور صحابہ کے درمیان آقا موجود ہیں، اس طرح لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند بیٹھا ہو، ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ بدو آیا، مسلمان نہیں، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ آگے بڑھے، تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ لڑکنے لگے، اور تیری کیا ضرورت کہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے؟ یہ مبلغ اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم فوراً حکم دیا، رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ غیر مسلم ہے، اس کو کیا پتا ہماری مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہمارے عبادت گاہ کا احترام کیا ہوتا ہے، رک جاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری زیادتی سے، تمہارے روکنے اور ٹوکنے سے وہ پیشاب روکے اور اس کو کوئی بیماری لگ جائے، اس کو کرنے دو۔ پیشاب کیا، فارغ ہوا، آگے بڑھے، فرمایا بلال، جی آقا، لوٹا پانی کور کے لاؤ، میں محمد خود اپنے ہاتھوں سے اس کے پیشاب کو دھوں گا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ اس کو کچھ نہیں کہا، نہ تیر نکالا، نہ تلوار نکالی، نہ اس کو گالی دی، نہ اس کو برا بھلا کہا، خاموش تبلیغ، خاموش تبلیغ، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے پیار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ہاتھوں سے اس کے پیشاب پہ پانی بہایا، مسجد کے اس ٹکڑے کو پاک کیا، کہا بلال 5000 درہم لاؤ، اس کو ہدیے کے اندر دے دیے، جاؤ، تجھے نہیں پتا، تو نہیں جانتا، مسلمانوں کی مسجد بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کرتے، باہر کرتے ہیں۔ وہ واپس گیا اپنے قبیلے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، مورخین نے لکھا ہے اس نے جا کر کے کہا میں نے ان کی عبادت گاہ میں، ان کی مسجد میں پیشاب کیا، اس کو ناپاک کر دیا، اس کو نجس کر دیا، مجھے کچھ نہیں کہا، ان کے آقا نے، ان کے مولا نے مجھے معاف بھی کر دیا، اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف بھی کر دیا، اور پھر آتے ہوئے مجھے 5000 درہم ہدیے کے طور پر دے دیے، یہ تحفہ بھی دے دیا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والا، اتنے اعلیٰ کردار والا، اتنی پیاری
سیرت والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ برادری کہتی ہے، خاندان قبیلہ کہتا ہے، پھر دیکھتے کیا ہو، چلو جلدی چلو، سارے چلتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہی ہوتا ہے۔ سارا قبیلہ، ساری برادری مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ خاموش تبلیغ ہے۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلے، راستے میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت سر پہ گٹھلی اٹھائے ہوئے، وزنی اور بھاری گٹھلی، فرماتے ہیں اماں اتنا بوجھ سر پہ اٹھایا ہوا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا اس مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں پہ جادو کرتا ہے، اپنے دین پہ چلا لیتا ہے، کہتا ہے یہ حبل جھوٹا ہے، کہتا ہے یہ لات جھوٹا ہے، کہتا ہے یہ منات جھوٹا ہے، کہتا ہے مشکل کشا اور حاجت روا صرف ایک ہے، وہ جادوگر جو اس کی بات کو سنتا ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، سنا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اس کے ڈر سے جا رہی ہوں۔ فرمایا بی بی اماں پھر یہ گٹھلی بڑی بھاری ہے، مجھے اٹھا دو، میں سر پہ اٹھا کے تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، تمہاری بستی تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی گٹھلی کو، بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھایا، راستے میں چل پڑے۔ بی بی سارے راستے بولتی رہی وہ محمد نام کا جادوگر ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں پہ جادو کرتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے الہوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو رد کرتا ہے۔ پیارے آقا سارے راستے اس کی بات کو سنتے رہے، اس کے تانوں کو سنتے رہے، اس کے نازیبہ کلمات کو سنتے رہے، اس کے الزامات کو سنتے رہے۔ وہ عورت اپنی منزل پہ پہنچی، اپنی بستی پہ پہنچی، اس کی گٹھلی کو اس کے گھر کے سامنے رکھا، کہنے لگی اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے پیار والا، اتنے اچھے چہرے والا، ایسا حسین و جمیل، ایسا وجیح و شکیل، اتنا پیارا، یہ کون ہے تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ اگر کبھی دوبارہ مکے میں آئی اس جادوگر سے بچنے کے لیے میں تمہارے گھر آؤں گی، اس سے بچنے کے لیے تمہاری پناہ میں آؤں گی، تمہیں مل کے آؤں گی۔ بوڑھی اماں یہ بات کہتی ہے، آقا اپنی نظروں کو جھکا کے فرماتے ہیں اماں جس بات کو تم جادوگر کہتی ہو، جس کے خلاف سارے راستے بولتے چلی آئی ہو، جس پہ سارے مکہ والے الزامات لگاتے ہیں، اماں وہ میں محمد میں ہی ہوں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ ہکی بکی رہ گئی، شہر رہ گئی، انگشت بدندہ ہو گئی، کہنے لگی اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا، اتنے کردار والا، اتنی سیرت والا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی اقاموں اپنے عمل سے خاموش تبلیغ کی، نتیجہ یہ نکلا۔ اور اسی وقت کہتی ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو تم کو جادوگر کہتے ہیں، جلدی کرو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں، آپ کی تبلیغ، آپ کا باز۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرے محبوب آپ تبلیغ کرتے ہیں، باز کرتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑتی ہے، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ نبی کی بات نہیں، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، یہ اللہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، مارے کھانی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہوں نے صبر کیا۔ میرے مصطفیٰ تم بھی صبر کرنا، تم بھی صبر کرنا۔ اور آج آخری بات علماء سے کہتا ہوں کہ میرے علماء، مبلغ، واعظ، خطیب، سب سے پہلے اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنی زندگی پیارے آقا کی زندگی کے مطابق کریں، پھر تبلیغ کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی تبلیغ کے اندر سے ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور دوسری بات یاد رکھو، یہ کائنات کے سب سے کامیاب ترین مبلغ تھے، دنیا کے سب سے افضل ترین مبلغ، کامیاب ترین مبلغ، اتنے کامیاب مبلغ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب آپ مکہ کے اندر پہلے دن آپ نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کی، اکیلے تھے۔ آج حجت الوداع کے موقع پر
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 1,44,000 غلام سامنے کھڑے ہیں، 1,44,000 صحابہ کھڑے ہیں، اور ان کو سامنے دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن تم کو میری تبلیغ کے بارے میں، میرے مبلغ ہونے کے بارے میں اگر سوال کیا جائے، اللہ سوال کرے کیا جواب دو گے؟ 1,44,000 صحابہ بلند آواز کہتے ہیں کہ نشہد ان انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور 3 مرتبہ کہا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیری تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لوگوں تک تیرے دین کی بات پہنچا دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَيْبَ، جو حاضر ہے وہ غیب تک پھر بات آگے پہنچائے۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کسی کے پاس ایک آیت کا علم ہو، ایک آیت اس کے پاس پہنچے، اس پر فرض ہے کہ وہ ایک سنی ہوئی آیت، ایک جانتی ہوئی آیت کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تبلیغ مولوی کے لیے ضروری نہیں، تبلیغ صرف خطیب کے لیے ضرورت نہیں، بلکہ امت کا ہر فرد مبلغ ہونا چاہیے، امت کا ہر رکن فرد ہونا چاہیے، مرد بھی مبلغ ہونا چاہیے، عورت بھی مبلغ ہونی چاہیے، بچے بھی مبلغ ہونے چاہیے، جوان بھی مبلغ ہونے چاہیے، تاجر بھی مبلغ ہونے چاہیے، سیاستدان بھی مبلغ ہونے چاہیے، حکمران بھی مبلغ ہونے چاہیے۔ حکمران کیا مبلغ ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مشن کو روک رہے ہیں۔ حکمران تبلیغ جیسا کام، تبلیغ جیسا فریضہ، ان حکمران پابندیاں لگاتے ہیں، راستوں کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ نیا قانون آیا ہے، نیا قانون کہ جی سکولوں کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ اور واہ واہ میاں شباز شریف واہ، انہوں کہندے نے شاہ نالوں شاہ زیادہ وفادار، یہ غلام زیادہ وفادار ہے اپنے شاہ سے، اس کو کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر تبلیغ پر پابندی نہیں، یورپ کے اندر تبلیغ پر پابندی نہیں، کینیڈا کے اندر تبلیغ پر پابندی نہیں، بھارت کے اندر تبلیغ پر پابندی نہیں، اور تبلیغ پر پابندی اوباما نے نہیں لگائی، تبلیغ پر پابندی ٹونی بلیئر نہیں لگاتا، تبلیغ پر پابندی مودی نہیں لگاتا، تبلیغ پر پابندی کوئی اور حکمران نہیں لگاتا۔ الگا تبلیغ پر پابندی پاکستان کا حکمران لگاتا ہے جس کا نام میاں شباز شریف ہے۔ تبلیغ پر پابندی آپ کوئی نہیں، مسلم لیگ کے داغ کے اندر لگتی ہے۔ ہم تمہاری اس پابندی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعتیں اگر کالجوں میں نہیں جا سکتی، یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتی، مجرے کالجوں کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ ڈانس کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے کنسلٹ یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ بے حیائی کے تمام کام کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہو سکتا، قال اللہ اور قال رسول کی بات نہیں ہو سکتی۔ یونیورسٹی اور کالج کے اندر اگر نہیں ہو سکتا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور میرے آقا کہیں بلغوا انی ولو آیا، اور تم کہو کہ کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ حکمرانوں اپنا قبلہ درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ حکمران اپنی حکومت کے لیے اتنا گر سکتے ہیں کہ تبلیغ پر پابندی کوئی کافر ملک بھی نہیں لگاتا، لیکن پنجاب کے اندر لگ جاتی ہے۔ پنجاب کی یونیورسٹیاں کالج اور تبلیغ پر پابندی نہیں مانتے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اذیتیں آئے گی،
تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، قحطیں آئیں گی، گرفتاریاں آئیں گی، مقدمے آئیں گے، لیکن سن لو انشاءاللہ العزیز دعوت کا کام جاری رہے گا، تبلیغ کا کام جاری رہے گا، لا الہ الا اللہ کا علم لہراتا رہے گا۔ شہباز شریف، نواز شریف، تم کیا، انگریز بھی آیا، وہ لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی دعوت کو نہیں روک سکا۔ ہلاکو خان آیا، چنگیز خان آیا، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو نہیں روک سکے، نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ اس لیے یہ میرے نبی کا مشن ہے، میرے آقا کا مشن ہے، میرے آقا کا مشن ہم سب کا مشن ہے۔ دنیا میں ہر صبح اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر ہدایت کا نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، شہاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔